درود مل کے بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاص صلوات ملا ہے تشنہ لبی کو شعور دریا پر ہے جیسے اتری وفا کی زبور دریا پر جلال حضرت عباس کی تجلی نے بنا دیے سبھی اہل القبور دریا پر کھڑا ہے پانی ام البنین کا بیٹا یا پھر ہے فاطمہ زہرا کا نور دریا پر اور جری کے قدموں پہ پانی نے کر دیا سجدہ پھر توجہ چاہتا ہوں جری کے قدموں پہ پانی نے کر دیا سجدہ ہوا ہے جیسے وفا کا ظہور دریا پر میرے سامنے علمدار کے نوکر ہیں جو عباس کا خصوصی نوکر سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس شعر پر وہ ضرور توجہ کرے ہوا ہے جیسے وفا کا ظہور دریا پر ہوا ہے جیسے وفا کا ظہور دریا پر اور فقط علی کا علی ہی نہیں ہے یہ سائل کھڑا ہے آل نبی کا غرور دریا پر بڑے نمبر عزیزان گرامی مشہور جاوید چودھری نے بڑا مشہور اینکر ہے پاکستان اس نے اپنے پروگرام کل تک میں جناب موسیٰ اور قوم موسیٰ کا واقعہ سنایا ریفرنس میں نے دے دیا آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں بسم اللہ سر اور دیکھ بھی سکتے ہیں جاوید چودھری نے یہ بات بتائی اگرچہ بات کتب میں موجود ہے تفاسیر میں موجود ہے قرآن کا بھی یہ واقعہ ہے لیکن اس نے چینل پہ بیٹھ کے اسے سنایا جناب موسیٰ اکثر ایسا ہوتا تھا زیادہ دنوں کے لیے مقام طور پہ چلے جائے بعض اوقات ایسا ہوتا 40 روز وہاں قیام کرتے بیٹا بیٹھ جائیں اٹھنا نہیں اب آپ نے ایک درود مل کے بلند آواز کے ساتھ پڑھیں عشرہ اسی بات میں گزر گیا بندہ بچوں کو ہی سمجھاتا رہا نہ اٹھو نہ بیٹھو ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو ایک درود بلند آواز کے ساتھ مل کے پڑھو اب آپ میں سے کوئی بیٹا یہاں سے نہیں اٹھے گا سکون سے مجلس سنیں گے آپ جی بسم اللہ اس نے بتایا سرکار موسیٰ علیہ السلام مقام کوہ پر جایا کرتے تھے ہفتہ قیام کرتے وہاں عبادت الہی میں مشغول ہوتے خدا سے کلام کرتے 2 ہفتے کلام کرتے ایک دفعہ سرکار تشریف لے گئے 40 روز تک واپس نہ آئے ان 40 ایام میں سرکار کے جو لوگ تھے جنہیں آپ نے اپنا کلمہ پڑھایا تھا وحدانیت پہ قائل وہ ساری کی ساری امت سامری کی ہتھے چڑھ گئی سامری نے کیا کیا ایک بچڑا بنایا میں قرآن سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ریفرنس جاوید چودھری کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے اس نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کے اس نے اس میں کوئی ایسی ٹیکنیک لگائی ایسا طریقہ لگایا وہ انا الحق کی صدا بھی دیتا تھا جو بندے محنت سے یعنی وہ کلام بھی کرتا تھا ساری کی ساری قوم نے جب بچڑے کو کلام کرتے دیکھا سامری نے کہا یہ خدا ہے انہوں نے اسے سجدہ کر دیا اب جب سرکار موسیٰ واپس تشریف لائے اچھا پیغمبروں کو جس بات پہ سب سے زیادہ غصہ آتا تھا جلال بت پرستی تھی سرکار موسیٰ جب تشریف لائے
آپ نے دیکھا کہ پوری قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، بچڑے کو سجدے کر رہی ہے۔ کار شیطانی کس کی ہے؟ سامری کی۔ اور یہ سامری اتنا بڑا جادوگر تھا، آج بھی لوگ مثال دیتے ہیں کہ یہ کوئی سامری جادوگر ہے۔ یہ سامری جادوگر کی مثالیں آج بھی کوٹ کی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا جادوگر تھا، یہاں بھی اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ اچھا، جب سرکار آئے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکار نے باقاعدہ سامری کو گریبان سے پکڑا۔ خاموشی سے مجلس سنے بیٹا، سرکار نے سامری کو گردن سے پکڑا، گریبان سے پکڑا۔ تو نے کیا کیا ہے؟ بچڑا تو نے بنایا، پہلے بنتے رہتے تھے، لیکن یہ انا الحق کی صدا والا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا ہے جس سے پوری قوم کو تو نے گمراہ کر لیا؟ اس نے کہا سرکار، اچھا وہ چپ ہوا، بتانا نہیں چاہتا تھا، سرکار کی نبوت سے واقف تھا، پتا تھا اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے کہا ابھی تجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا اگر تو نے نہ بتایا۔ اچھا، اس نے کہا جی بات اتنی سی ہے، ایک دفعہ میں نیل کے کنارے بیٹھا تھا، بڑی توجہ سے سنیے گا بات، میں دریائے نیل میں نے دیکھا ایک سوار ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہے اور دریائے نیل گھوڑے پر۔ اچھا، میں نے جب اس کے گھوڑے کو دیکھا دھیان سے، مشترکہ طور پر اہل سنت کی، اہل تشیع کی کتابوں نے لکھا ہے یہ سوار سرکار جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا، مجھے کچھ تبدیلی محسوس ہوئی، جیسے جیسے اس سوار کی سواری وہ گھوڑا سم اٹھاتا تھا۔ اب یہاں دو روایات ہیں، یا نئی گھاس اگاتی تھی یا جو گھاس پہلے سے تھی اس میں ہلچل پیدا ہو جاتی تھی۔ سامری نے کہا اللہ کا نبی میں یہ بات سمجھ گیا، نہ سوار عام ہے نہ سواری عام ہے۔ میرا سلام ہے جو بیدار ہو کے سن رہا ہے، آپ کے ہاتھ سلامت رکھے۔ نہ سوار عام نہ سواری۔ اچھا، عزادار چہرے، ماتمی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہاں میں جملہ کہتا ہوں۔ اوپر تھا جبرائیل، جبرائیل ہے معصوم، سواری پہ بیٹھا ہو معصوم، تو تاثیر سموں تک آ جاتی ہے۔ جو نہیں بولا اس کی اپنی مرضی ہے، جو نہیں بولا، اگر معصوم سوار ہو تاثیر سم تک آ جاتی ہے۔ ایک اشارہ تھا، میں نے بات کر دی، جو پہنچا میرا سلام ہے، نہیں پہنچا میں کر لوں۔ اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا نہ یہ سواری عام ہے نہ یہ سوار عام ہے۔ جیسے ہی وہ گزرا میں پیچھے گیا، جہاں اس کی سواری، اس کے گھوڑے نے سم لگائے تھے، وہاں سے میں نے مٹی اٹھا لی۔ یہ بچڑا بنایا، وہ مٹی اس بچڑے میں شامل کر دی۔ یہ بچڑے کا کمال نہیں، اس مٹی کا کمال ہے۔ سدا سلامت رہیں، آپ کے ہاتھ سلامت رہیں۔ یہ بچڑے کا کمال نہیں، اب میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، ایک جملہ ہے، نتیجہ ہے، جس نتیجے کے لیے میں نے اس بات سے بات کا آغاز کیا ہے۔ پوری متفقہ طور پر تاریخ یہ مانتی ہے دونوں اطراف کی کہ سرکار جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی یہ کرامت تھی۔ جس گھوڑے پہ جناب جبرائیل علیہ السلام سوار تھے، اس گھوڑے کے قدموں کی یہ کرامت تھی کہ وہ بھی گھاس کو زندگی دے رہا تھا، وہ بھی نئی زندگی پیدا کر رہا تھا۔ تو سوچو اس کے گھوڑے کی کرامت کیا ہوگی جس کا جھولا خود جبرائیل جھلاتا رہا ہے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اور اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں۔ میرے سامنے عباس کے نوکر ہیں، آپ کو پتا ہے آج علم کی برآمدگی ہے۔ جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا تھا اس کریم کا نام ہے حسین، اور عباس اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کا جھولا حسین جھلاتے تھے۔ میرا سلام ہے عباس کے نوکروں کو، میرا سلام ہے، آپ سدا سلامت رہیں۔ چہروں پہ گلاب کے پھول ہیں، دلوں میں محبت حسین ہے، دلوں میں محبت عباس ہے، عباس کا پیار ہے۔ پہلا مصرع عباس کی مدحت کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں، بس وہی، یہ اشارہ ہے۔ میں نتیجتاً ایک بات کر رہا ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، پہلے دن سے ذکر سن رہے ہیں، بزرگ تشریف فرما ہے۔ شیعہ قوم کا ایک میتھڈ آپ کو نہیں بتانے لگا، شیعہ قوم کا آپ کو عقیدہ اور تربیت بتانے لگا ہوں۔ بس وہی آپ کو ایسا محسوس ہو نا، میرے گھر کی چار دیواری کی بات ساحل رضا نے کہی ہے دوسرے مصرے میں، پھر ہر عزادار کو واجب بنتا ہے ہاتھ اٹھا کے تائید کر۔ صاحب کردار ہوتا کون ہے شیعت میں؟ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار ہوا کرتے ہیں۔ سدا ہاتھ سلامت رہیں، سدا ہاتھ سلامت رہیں، عزاداروں کے ہاتھ بلند ہوئے۔ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار
ہوا کرتے ہیں بچپن سے لے کے آج کے لمحے موجود تک عباس کے علم کو چومنا اٹھانا آپ نے عبادت سمجھی ہے. عباس کے سائے میں آج عباس کا ذکر کرنے لگا ہوں, آپ کو آپ کی ایک فضیلت بتانے لگا ہوں, علی والے کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں. اگر عباس کے سائے میں بیٹھ کے فخر محسوس ہو پھر میرے ساتھ بولنا ہے. بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی توجہ کیجیے گا, جن کے بچے بھی عزادار ہوا کرتے ہیں اور جس کی نسبت ہے تیرے پاک علم سے غازی. ہاں وہی لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں. وفادار ہوتا ہی عباس کا نوکر ہے. آپ سدا سلامت رہے سارے. نہیں نعرہ پہلے دن سے آپ کو یاد ہے, میں نے نعرے کی زحمت نہیں دی کسی کو کبھی. با جماعت نعرہ لگے تو پتہ چلے علی والوں نے نعرہ لگایا ہے. جن کی نسبت ہے تیرے پاک علم سے غازی, ہاں وہی لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں. اچھا ایک بندے نے سوال کیا, آپ کو 14 کے پورے گھرانے سے بڑا پیار ہے لیکن عباس سے کوئی انوکھی الفت ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ اور علم کا بڑا احترام کرتے ہیں. جس گھر پہ علم لگا ہو آپ جھک جاتے ہیں, جہاں آپ کو علم دکھائی دے آپ رک جاتے ہیں. 2-4 کروڑ کی کوٹھی سے علی والا مطمئن ہو کے گزر جاتا ہے. اگر جھونپڑی پہ عباس کا علم ہو, نہیں میں نے عباس شروع بھی نہیں کیا اور آپ سارے تھک گئے ہیں. کسی جھونپڑی پہ عباس کا علم ہو, رک بھی جاتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں, صاحب خانے کے لیے جھونپڑی والے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ بتاؤں وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کام کہ بس ایک کام کرتا ہوں. میں اپنا ورد بتانے لگا ہوں, یہ میرا ورد ہے, سائل رضا کی زندگی کا معمول ہے. اگر آپ کا معمول ہو پھر بولیے گا, معمول نہ ہو پہلے دن سے میں نے کہا میں بلیک میل کر کے دعا نہیں لیتا, داد نہیں لیتا. دعا داد ہوتی ہی وہ ہے جو عزادار کے دل سے خود بخود نکلے. اس بات کا لطف ہے, اس دعا کا بھی لطف ہے, اس داد کا بھی لطف ہے. یہ عقیدہ ہے میرا. اگر آپ کا بھی عقیدہ ہے پھر یہ درو دیوار علی علی کرنے چاہیے. یہی ہے کام کہ بس ایک کام کرتا ہوں, 4 مصرے بلا تمہید پڑھنے لگا ہوں. یہی ہے کام کہ بس ایک کام کرتا ہوں, سمجھ کے ورد یہی صبح و شام کرتا ہوں. اور نظر میں آئے جہاں پہ بھی با وفا کا علم, اسے میں غازی سمجھ کے, جو سمجھتا ہے غازی ہاتھ اٹھا کے بولے گا, تائید کرے گا. نظر میں آئے جہاں پہ بھی, آپ کے کیا کہنے, ماشاءاللہ آپ کے ذوق سماعت پر, نظر میں آئے جہاں پہ بھی با وفا کا علم, اسے میں غازی سمجھ کے. 1.5-2 برس پہلے, زیادہ سے زیادہ 2.5 برس پہلے, آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا. ہمارے اہل سنت برادران کے بڑے معروف نعت خوان ہیں شہباز قمر فریدی صاحب. انہوں نے ایک جگہ نوحہ شروع کیا, ایک قصیدہ شروع کیا, اور قصیدہ انہوں یہاں میں بڑا مشہور تھا, مولا میرا بھی گھر ہوئے. بھول تو نہیں گئے آپ قصیدے سے, بڑا مشہور تھا. ہمارے ذاکر سارے کے سارے اسی طرز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا اس طرز پہ میں نے کتنے قصیدے لکھ کے دیے. جب انہوں نے شروع کیا مولا میرا بھی گھر ہوئے, کتے بولو نا یار, کتنی اچھی بات, مولا میرا بھی گھر ہوئے, کتنی خوبصورت دعا ہے. کتے علمان دی. پہلے دن ہی میں نے بات کہی تھی کہ آل محمد کی محبت کا اثر دلوں پہ بجلی والا ہوتا ہے, کہیں ایسے چلتا ہے کہیں ہیٹر چلتا ہے. کلپ دیکھ سکتے ہیں, میری تائید کیجئے کہ کم از کم 20-25% مجمع میری ضرور تائید کرے گا, یہ کلپ آپ کی آنکھوں سے ضرور گزرا ہوگا. اچھا جیسے ہی اس نے شروع کیا مولا میرا بھی گھر ہو گئے, علمان دی چھاں ہو گئے. ایک صاحب کو تکلیف ہوئی, انہوں نے کہا یہ کیا شیعوں والے قصیدے ہمارے ممبروں سے آپ نے شروع کر دیے, یہ تو شیعوں کی آپ نے مجلس بنا دی, محفل تو رہی کوئی نہ. میرے 1000 سلام ہیں شہباز قمر فریدی کو. میں ہر مجلس میں ایک بات کہا کرتا ہوں, علی کی محبت میں بولنے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں, حلالی ہونا ضروری ہے. علی کا پیار حلال ذاتوں کو ودیت ہوتا ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں, سب کو پیار ہے. میرے ذمہ ایک دعا ہے کہ مالک اولاد نرینہ کے لیے گھر ترس رہا ہے, مالک انہیں جلد از جلد شہزادے کا ماتمی عطا فرمائے. جس کی جو دعا ہے میرا مولا وہ پوری فرمائے. اس سارے عشرے میں جس کی جتنی جو محنت تھی میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ایک دعا, ایک مجھے بھائی علی نے حکم کیا ہے کہ ساحل رضا کو ضرور اعلان کر دیجیے گا. دوسری محرم سے بھائی اشرف مجھے بار بار کہہ رہے تھے, لیکن آج میں مالک مولا عباس کے ذکر میں, اگر زندگی نے اتنی مہلت دی, زندگی نے سانسوں نے وفا کی, تو انشاءاللہ اگلے سال 5 سے 6 بجے آپ کے پاس یہاں حاضری ہوگی. اتنا چاہیے تو انشاءاللہ ضرور حاضری دیں گے.
अच्छा मौला मेरा भी घर होवे, उत्ते अलमां दी छां होवे। अच्छा अमन कायम रखने के लिए शहबाज कमर फरीदी ने लफ्ज बदल लिया, मौला मेरा भी घर होवे, वो नीचे से एक बंदा बोला उत्ते रहमत दी छां होवे। अच्छा परेशानी बंदे को अलम से थी, मेरा सलाम है, परेशानी उसे अलम से थी। बात चूंकि अलम से शुरू हुई थी, मैंने पहले कहा सुन्नी हो शिया हो अली की मोहब्बत से लबरेज होता है, उसे प्यार होता है। वो कौन सा मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और रसूल के घर से प्यार ना करे? ऐसा मुमकिन कोई नहीं। अच्छा जब उसने एतराज किया, इफ्तिखार रिजवी साहब उसके साथ खड़े थे, उनके बड़े मारूफ नकीब मिंबर हैं, वो साथ खड़े थे, उन्होंने भी कोशिश की मामला को सुलझ जाए, लेकिन बात आगे बढ़ गई। यहाँ तक बढ़ी फरीदी साहब को इतनी टेंशन और परेशानी बनी, उस बंदे ने जैसे ही माइक पकड़ा हुआ था और माइक उसने जमीन पे फेंक दिया। आखिरी अदादार कमाल कही है, अपने मिंबर पे कही है। यहाँ मैं अली वालों को ये बात बताने लगा हूँ, यकीनन वहाँ भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा माहौल हुसैनी है। वो वहाँ ये वकालत कर रहा था, अल्लाह जाने आप किस अंदाज से सुनेंगे। उसने जैसे माइक पकड़ा था वैसे ही फेंक दिया। उसने कहा मुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो पंज तन का नहीं वो हमारा भी नहीं। बोलना चाहिए, हाथ उठा के बोलो हैदरी। बात अलम की है और अब्बास तो पंज तन की इस्मत की मुश्तरका तस्वीर है। अब्बास की जात में 5 के मज़ाहिर आपको दिखाई देते हैं। अब्बास की इज्जत, अब्बास की तौकीर, अब्बास की शान। इस बात के बाद मेरी एक भाई से बहस भी होगी, चूंकि जाकिर होने की हैसियत से, शायर होने की हैसियत से लोगों के फोन भी कॉल्स भी आती हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी करते हैं, कुछ दलाइल भी मांगते हैं। एक भाई ने मुझसे सवाल किया, जिस सवाल से मैंने जुर्बाई का आगाज़ किया था कि आपको अब्बास के घराने से क्या उल्फत है, अब्बास का तारुफ क्या है और ये अलम की हकीकत क्या है। मैं अलम के साये में खड़ा हूँ, शाम की मलिका से 2 रकात पढ़ के मैंने मिस्र तलब की, मिस्र मांगे, क्योंकि मेरे कलम की खैरात जारी होती है शाम से। मखदूमा अता फरमाइए, पहला मिसरा मुझे मिंबर की इज्जत गवाह है, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा है मुझे मेरी खैरात जो मखदूमा ने अता की वो पहले मिसरे पे ही मिल जाती है। मैंने कहा मखदूमा अपने भाई अब्बास का तारुफ अता फरमाएं। मैं बताऊं अब्बास कौन है? मेरी हजार मजाल, मैं खुद से कैसे बता सकता है जो तारुफ मुझे मखदूमा ने अता फरमाया। सैयद नगर वालों 8वीं मजलिस है, इस मिसरे पर पिछले का सारा अचरा एक तरफ है, लेकिन अब्बास की मिदहत में अता हुआ ये मिसरा एक तरफ है। तारुफ तो इससे आगे है जो बीबी ने अता फरमाया। अब्बास है कौन? जिसने तामीर किया कसरे वफा पानी पर। नहीं मेरी तवक्को ज्यादा थी, जवानी सलामत रहे। जिसने तामीर किया, पानी पे कुछ होता है तामीर, कयामत तक के लिए पानी अब्बास की सल्तनत में आ गया। जिसने तामीर किया कसरे वफा में तजल्ली क्या है? जिसने तामीर किया कसरे वफा पानी पर, जिसकी हैबत का अलम आज भी लहराता है। अलम को देख के चौथा मिसरा सुनना, जितना अब्बास चाहेगा तुमने इतना बोलना है। जिसने तामीर किया, तवज्जो सरकार, जिसने तामीर किया कसरे वफा पानी पर, जिसकी हैबत का अलम, हर अली वाले ने अपने अपने घर पे किराए का भी मकान है, अपना भी मकान है, उसने अलम जिसका किराए का है उसे अपना अता फरमा। वो इस पे और जिसकी जमीर की छत पे अब्बास का अलम है, वो बंदा सिर्फ ये लफ्ज सुने, ये फिक्रा सुने, ये मिसरा सुने, फिर वही बात है जितने अब्बास को मंजूर है तुमने बोलना है। जिसने तामीर किया, घरों पे अब्बास का अलम लगा क्यों है? जिसने तामीर किया कसरे वफा पानी पर, जिसकी हैबत का अलम आज भी लहराता है, और इसलिए घर पे लगा रखा है गाजी का अलम। हमको इसमें भी अलमदार सारे बाजमात आपसे दिखलाम, हमको अलमदार नजर आता है। एक रुपये का मुझे पहले दिन से हुआ, तो फोन भी आए, कहा भी गया, लेकिन मैं चूंकि एक मजमून जाकिर की अपनी एक सेटिंग होती है, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, तो रुपये मैंने आपके लिए बचा के रख ली थी कि ये मैं इंशाल्लाह आज को आपकी समातों को हदिया करूँगा। चूँकि मेरे लिखने का थोड़ा अंदाज ये होता है, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसी में से बात को कशीद करता हूँ। मैंने चूँकि लिटरेचर पढ़ा है, लिटरेचर में मिर्ज़ा गालिब साहब का एक बड़ा मकाम है, एक बड़ा किरदार है। उर्दू शायरी जब तक जिंदा है, गालिब साहब का नाम भी जिंदा है। अच्छा, गालिब साहब ने गज़ल कही, ज़ाविया देखिएगा,
میرے سامنے تشریف فرما ہے. انہوں نے کہا ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور یہ اور آپ نے سمجھنا ہے اور یہ اور میں نے آپ کے اندر اتارنا ہے, آپ کے دلوں میں اتارنا ہے. یہ اور جتنا آپ کے اندر اترے گی اتنا آپ کو ربائی کا لطف آئے گا. ہے بس کہ مالک آپ کو سلامت رکھے, ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. اچھا, غالب کے بعد علامہ اقبال نے اسی زمین میں ایک نظم کہی. اچھا, اس کا ایک شعر بڑا, پوری نظم بڑی معروف ہوئی لیکن ایک شعر بڑا معروف ہوا. اور میں نے جب علامہ صاحب کا ان کے کلیات میں یہ شعر پڑھا, میرا دل یہ کہتا تھا, میرا دل یہ کہتا تھا کہ علامہ صاحب نے جب یہ شعر کہا ہوگا تب ان کے ذہن میں تبرہ چل رہا تھا. درود ایک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. غالب نے کہا ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور, نہیں زیادہ نہ پڑھیں, ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. آپ میری طرف دیکھیے گا پلیز. کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. علامہ اقبال نے اسی زمین میں نظم کہی. علامہ صاحب نے جو شعر کہے, میرا دل کہتا تھا کہ لکھتے ہوئے ذہن میں تبرہ چل رہا تھا. اور میں نے جہاں جہاں علامہ اقبال صاحب کا شعر پڑھا ہے, سید نگر والوں, میں نے اتنی دعا اور داد لی ہے جتنی ربائی پہ ہوتی ہے. اور یہ تو مجمع ہی سماعتیں ہی بڑی کمال ہے میرے سامنے. غالب نے کہا تھا کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. اقبال صاحب نے کمال بات کہی. ایک لفظ اس میں آ رہا ہے تفاوت, یعنی فرق, ڈفرنس. اقبال صاحب نے بڑا کمال مصرع کہہ دیا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. سدا سلامت رہیں, یہی معیار سماعت ہے آپ کا. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں. اچھا, میں نے جب غالب صاحب کا بھی پہلے کلام پڑھا, پھر علامہ اقبال صاحب کا کلام پڑھا, مالک کی بارگاہ میں دعا کی کہ مخدومہ مجھے بھی اس میں کچھ عطا فرمائیے, اسی زمین میں, اسی اور کی زمین میں. اچھا, شام کی ملکہ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی لیکن پوری کر دی عباس کی پاک ماں نے. اور سمجھئے گا, بار بار ہاتھ باندھ کے منت ہے میری, یہ اور آپ نے سمجھ لیا, بات کا بڑا لطف آئے گا. ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. میں نے علم کا سجدہ کیا, سرکار مجھے کچھ عطا فرمائیے. شام کی ملکہ کو درخواست کیجئے کہ سائل رضا کو کچھ عطا فرمائے. اسی زمین میں سائل کچھ کہنا چاہتا ہے. عباس کی پاک اماں نے میری درخواست کو سن لیا. پہلا مصرع پڑھوں گا, پہلے مصرع سے آپ جتنے میرے ہم سفر ہوں گے تو اگلے سفر کا لطف آئے گا. غالب نے کہا تھا کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. اقبال نے کہا تھا ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور, ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. بارگاہ ام الوفا میں جس کا عقیدہ ہے میں بولوں گا تو عباس قبر حشر میں میرا وارث بن جائے گا. وہ بندہ توجہ کرے, پہلا مصرع پڑھنے لگا ہوں کہ خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور. آپ سدا سلامت رہیں, آپ سدا سلامت رہیں. آخری عددار تک کے ہاتھ بلند ہے, مالک آپ کو سلامت رکھے. خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور. اگلا مصرع بڑا لطیف تھا, رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور. خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور, ابھی نعرہ نہیں, خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور. بیٹا جلدی بیٹھ جاؤ یار, جلدی بیٹھ جاؤ. خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور, رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور. جو بزرگ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں, ان بزرگوں سے لے کے اس پوری چار دیواری میں, پاکیزہ چار دیواری میں جو سفید ریش بزرگ ہیں, آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ سائل نے عباس اور حسین کے جو پیار کی مثال دی ہے, ہم نے اس سے پہلے سنی تھی یا نہیں سنی تھی. اگر آپ نے بھی نہیں سنی, نوجوان تو نوجوان ہیں میرے, بچے تو بچے ہیں, اگر آپ نے بھی نہیں سنی پھر دونوں ہاتھ غدیری ہو کے بلند ہو کے میرے حق میں دعا کریں گے. خود خلق کیا اس نے پیار کتنا ہے عباس اور حسین میں, خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور. رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور. بات بڑی پیاری ہے, رتبے میں یہاں اور ہے, علی والا سار اٹھانا, منصب میں وہاں اور دو ایسے ہوئے ایک کے لگتا ہی نہیں ہے. شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں. اب جا کے آخری عددار تک جی میں دوبارہ پڑھ دیتا
خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور، رتبے میں یہاں اور ہے، منصب میں وہاں اور دو ایسے ہوئے ایک کہ لگتا ہی نہیں ہے۔ شبیر عباس کی ماں، آپ نے جب جب علم کو دیکھا ہے آپ کے ذہن میں یقینی طور پر عباس کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ علم منصوب ہی ایسے ہو گیا عباس کے نام کے ساتھ۔ اچھا، علم سے پہلے علم کی لڑائیاں آئی ہیں 16ویں صدی تک۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب اسلحہ ایجاد ہو گیا، بارود ایجاد ہو گیا، علم والی لڑائیاں، تلواروں والی لڑائیاں پیچھے چلی گئی، پھر اسلحے کی اور بارود کی جنگ آگے آ گئی، ساری دنیا کے علم بیٹھ گئے، عباس کا علم آج بھی بلند ہے۔ چلے علم کی حرمت پہ ایک جملہ کہتا ہوں۔ ہر ملک کی ایک شناخت ہوتا ہے، ایک پرچم، ایک جھنڈا۔ پاکستان کا سب ہلالی پرچم ہے، ہندوستان کا ترنگا ہے، امریکہ کا علیحدہ پرچم ہے، انگلینڈ کا علیحدہ پرچم ہے۔ آپ ہندوستان میں جا کے پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے، پاکستان میں آپ ہندوستان کا ترنگا نہیں لہرا سکتے۔ میرا سلام ہے عباس کے علم کو، کائنات میں جہاں بھی لگے گا ہر کوئی اسے سلام کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، آپ سدا سلامت رہیں۔ یہ عباس کا اختیار ہے، یہ عباس کی سلطنت ہے، یہ عباس کی حکومت ہے۔ میں نے کہا علمدار میں اس پاک خاندان کے نہیں پڑھ سکتا۔ علمداری کی تاریخ جناب شیز سے شروع ہوئی اور اس 16ویں صدی تک آئی۔ اب اس میں لاکھوں علمدار گزرے، میں یہاں سنانے بیٹھوں تو زیادہ کا تو وہ سناتے سناتے بھی 10 مجالس گزر جائیں گے، اتنے علمدار گزرے۔ سب کا نام نہیں لے سکتا، سب کو نہیں گنوا سکتا، اتنی ہسٹری پڑھنے کا وقت ہی کوئی نہیں، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس۔ میرے پاس ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کیلکولیٹڈ ٹائم میں میں نے ایک تحفہ، ایک گلدستہ ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر کرنا ہے۔ اچھا
بچوں سے بھی کہا پیالے رکھ دو اور پیاس کو بھول جاؤ، دعا کرو میرے چچا کی خیر ہو، اللہ کرے میرا چچا آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے میں ایک تیر بڑے قریب سے آ کے عباس کی آنکھ میں لگا ہے۔ اب یہ منظر سوچو، عباس کے ہاتھ تو ہیں کوئی نہیں، آنکھوں میں اگر کنکر بھی لگتا ہے تو وہ انسان آنکھ سے ہاتھ سے نکالتا ہے جس کی آنکھوں میں تیر لگے اور وہ چلتے گھوڑے سے گرے، اللہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ آخری بات، اتنی ہمت نہیں میں تمہیں اس انداز سے سنا سکوں۔ عباس کا درد بہت بڑا ہے۔ سیدہ فضا لکھتی ہیں جس وقت آنا ہوا ہے، اس سے بڑا درد کوئی نہیں، اسی درد کو اختتام کرنے لگا ہوں، یہ ایک جملہ سن لینا، اس کے بعد علم چاہے لے آئیے گا۔ بی بی فضا کہتی ہیں کہ جب عباس جا رہے تھے، علی کی بیٹی کے بال سیاہ تھے۔ عباس زین پہ تیری اپنی قسمت ہے، عباس زین پہ سوار ہوا ہے، علی کی بیٹی کے بال سیاہ تھے، عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا ہے، علی کی بیٹی کے بال، ماتم کرنا تیرا مذہبی ماتم ہے، علی کی بیٹی کے بال سیاہ تھے۔ عباس جب واپس آیا ہے، علی کی بیٹی کے بال سیاہ تھے، دایاں بازو کٹا ہے، علی کی بیٹی کے بال سیاہ تھے، بایاں بازو کٹا ہے، علی کی بیٹی کے بال سیاہ تھے، لیکن جب حسین نے کہا میرا عباس زین سے زمین پہ آ گیا اور میرا عباس مارا گیا،